السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: داؤد بن عیشہ بن عوید بن عابر بن سلامون بن نحشون بن عمنازب بن ارم بن حصرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا قد چھوٹا تھا، آنکھیں نیلی تھیں، بال کم تھے اور دل پاکیزہ تھا۔ آپ کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تو آپ کو بنی اسرائیل میں عزت اور ہر دل عزیزی حاصل ہو گئی۔ آخر کار آپ کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ اسی طرح نبوت اور حکومت ایک ہی فرد میں جمع ہو گئی۔ اس سے پہلے بادشاہ اور قبیلے سے ہوتا تھا اور نبی کسی اور قبیلے سے ہوتا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اور داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ نے داؤد کو مملکت و حکومت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب جالوت نے طالوت کو دو بدو جنگ کی دعوت دی تو کہا: یا تو تم میری طرف آؤ یا میں تمہاری طرف آتا ہوں۔ طالوت نے فوج سے کہا کہ اس کا چیلنج کون قبول کرے گا؟ حضرت داؤد علیہ السلام سامنے آئے اور مقابلہ کر کے جالوت کو قتل کر دیا۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری سے متاثر ہو کر طالوت کو معزول کر دیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنا لیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ شمول کے حکم سے ہوا، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ انہیں جنگ سے پہلے ہی مقرر کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سی نعمتوں سے مالا مال فرمایا تھا، جن میں حسن صورت اور حسن عبادت کے ساتھ ساتھ پرندوں اور پہاڑوں کی تسخیر بھی شامل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی۔ اے پہاڑوں، ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کے ارد گرد جمع کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ، اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو، اور نیک عمل کرو جو تم عمل کرتے ہو، میں ان کو دیکھنے والا ہوں۔ اسی طرح دوسرے مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا: اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی تابع کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، بس تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ انہیں یہ وصف معجزے کے طور پر عطا کیا گیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو لوہا نرم کرنے کا ہنر سکھا دیا ہو تاکہ اس سے زرہیں بنا کر دشمن کے حملے سے بچا جا سکے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا۔
یعنی آپ کو لوہے کی چیزیں بنانے کے لیے آگ یا ہتھوڑے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ٹھنڈے لوہے کو ہاتھ سے موڑ کر جو چاہتے بنا لیتے تھے۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کے حلقے جوڑ کر زرہ بنائی۔ اس سے پہلے بچاؤ کے لیے لوہے کے تختے استعمال ہوتے تھے۔ ابن شوذب کا کہنا ہے کہ آپ روزانہ ایک زرہ بنا لیتے تھے جو 6000 درہم کی بک جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرما کر دیا تھا کہ صبح شام ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے، اور پرندوں کو بھی کہ وہ جمع رہتے تھے، سب ان کے فرما بردار تھے۔ اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا کی اور بات کا فیصلہ سکھا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوت سے مراد عبادت کی طاقت اور نیک کام انجام دینے کی قوت ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں عبادت کی طاقت اور دین کی سمجھ ملی تھی۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کی نماز تمام نمازوں سے زیادہ پیاری ہے، اور داؤد علیہ السلام کا روزہ سب روزوں سے پیارا ہے۔ آپ آدھی رات آرام کرتے تھے، تہائی رات قیام کرتے تھے، اور رات کا چھٹا حصہ پھر سو جاتے تھے، اور آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہ رکھتے تھے، اور جب دشمن سے سامنا ہوتا تو بھاگ نہیں جاتے تھے بلکہ بہادری سے جہاد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر رکھا تھا، اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بے مثال عمدہ آواز عطا فرمائی تھی۔ جب آپ ترنم کے ساتھ زبور کی تلاوت کرتے تو اڑتے ہوئے پرندے رک کر آپ کی نغمگی اور تسبیح خوانی کا ساتھ دیتے۔ اسی طرح صبح شام تسبیح کے وقت پہاڑوں کی گونج بھی آپ کا ساتھ دیتی تھی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی پیاری آواز دی گئی تھی کہ جنگلی جانور اور پرندے حضرت داؤد کی تلاوت سن کر آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ جو بھی آپ کی آواز سنتا وہ جھومنے لگتا۔ آپ ایسی سریلی آواز سے زبور کی تلاوت کرتے تھے کہ کسی کان نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ حضرت داؤد کی پرترنم آواز سن کر جن و انس، پرندے اور مویشی مگن ہو جاتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت کی آواز سنی تو فرمایا، اسے داؤد کی نغمگی میں سے حصہ ملا ہے۔ اس حسن صورت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ خاصیت بھی حاصل تھی کہ بہت تیزی سے تلاوت کر سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داؤد علیہ السلام پر تلاوت آسان کر دی گئی تھی۔ آپ گھوڑے پر کاٹھی ڈالنے کا حکم دیتے اور گھوڑا تیار ہونے سے پہلے زبور پڑھ لیتے، اور آپ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ یہ تلاوت تدبر اور خشوع کے ساتھ ہوتی تھی، اور قرآن سے مراد زبور ہے جو آپ پر نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
وَآتَيْنَا دَاوُودَ زُبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی تھی۔ زبور بھی ماہ رمضان میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں وعظ اور حکمت کی باتیں تھیں۔ دیگر نعمتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جھگڑوں کے فیصلے کرنے کی خصوصی صلاحیت سے بھی نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ سکھایا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی اپنا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ مدعی کا کہنا تھا کہ اس نے مجھ سے گائے چھین لی ہے۔ مدعا علیہ نے انکار کیا۔ حضرت داؤد نے ان کا فیصلہ رات تک مؤخر کر دیا۔ جب رات ہوئی تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ مدعی کو قتل کر دیا جائے۔ صبح ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی سے کہا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تجھے قتل کر دوں، اس لیے میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اب سچ سچ بتا دو کہ حقیقت کیا ہے۔ اس نے کہا، اللہ کے نبی، میں اپنے دعوے میں بالکل سچا ہوں، لیکن میں نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ اس شخص کو داؤد علیہ السلام نے سزائے موت کا حکم سنایا۔ اس واقعے سے بنی اسرائیل کی نظر میں حضرت داؤد علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہو گیا اور انہوں نے بہت اچھی طرح آپ کی اطاعت قبول کی۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت نبوت دی تھی اور بات کرنے کا فیصلہ۔ حدیث نبوی میں ہے کہ گواہ پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے اور انکار کرنے والا مدعا علیہ کے ذمہ قسم کھانا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، بات کا فیصلہ کرنے سے مراد مقدمے کو سمجھ کر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق ہو۔ داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا تو ہم نے ان کو بخش دیا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ذکر کرنے میں یہ بیان ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آپ کی پشت سے آپ کی اولاد نکالی تو آپ کو ان میں ایک شخص بہت روشن چہرے والا نظر آیا۔ فرمایا، یا رب یہ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کی، یا رب اس کی عمر کتنی ہے؟ ارشاد ہوا 60 سال۔ عرض کی، یا رب اس کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ ارشاد ہوا، نہیں، البتہ تیری عمر میں سے کم کر کے اس کی عمر میں اضافہ کر سکتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مقررہ عمر 1000 سال تھی۔ آپ نے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پوری 960 سال ہو گئی تو ملک الموت تشریف لے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو جو سال دے دیے تھے وہ بات آپ کو یاد نہ رہی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بھی پورے 1000 سال کر دی اور حضرت داؤد کی عمر بھی پورے 100 سال کر دی۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کا کہنا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 77 سال تھی،
لیکن یہ غلط ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے 40 سال حکومت کی۔ یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کیونکہ قرآن و حدیث سے اس کی تصدیق یا تکذیب نہیں ہوئی۔ حضرت داؤد کی وفات کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام بہت غیرت والے تھے۔ آپ جب باہر تشریف لے جاتے تو دروازے بند کر جاتے۔ آپ کی غیر موجودگی میں کوئی شخص آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن آپ باہر تشریف لے گئے اور حسب معمول دروازہ بند کر گئے۔ اچانک آپ کی زوجہ محترمہ نے دیکھا کہ ایک آدمی گھر کے درمیان کھڑا ہے۔ انہوں نے گھر کے دوسرے افراد سے کہا، یہ مرد کہاں ہے؟ کہاں سے داخل ہو گیا؟ جبکہ گھر کے دروازے بند تھے۔ اللہ کی قسم، ہمیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ دیکھا کہ آدمی گھر کے درمیان کھڑا ہے۔ آپ نے اس سے کہا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور دربانوں سے نہیں رکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تب تو آپ موت کے فرشتے ہیں۔ میں اللہ کے حکم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کو غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا۔ جب لوگ غسل اور کفن سے فارغ ہوئے تو دھوپ نکل آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے کہا، داؤد علیہ السلام پر سایہ کرو۔ پرندوں نے سایہ کیا حتیٰ کہ زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے فرمایا، ایک ایک پر سمیٹ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پرندوں کی کیفیت سمجھانے کے لیے ایک بازو سمیٹ کر اشارہ فرما دیا۔ سبحان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔